الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 6 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ میں نے اس سے متعلق چند باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی، انہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ایک تو یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ پیچھے جو احکام چلے آ رہے تھے ان کے بعد اس حکم کا محل کیا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں بھی پاکیزگی کی دعوت دینا پیش نظر ہے، یعنی اپنے خور و نوش کو پاکیزہ بناؤ۔ اسی پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہی پاکیزگی خدا کے حضور میں بھی آنے کے لیے چاہیے۔ پاکیزگی دین کا مقصد ہے اور یہ ہر جگہ احکام میں ایک قدر مشترک کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے۔ دوسری اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اس میں ارجلکم سے متعلق یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا یہ مسح کے تحت ہے یا غسل کے تحت ہے، یعنی پاؤں دھوئے جائیں گے یا ان کا صرف مسح کیا جائے گا۔ اس ضمن میں جو خود قرائن قرآن مجید نے نمایاں کر دیے ہیں ان کی روشنی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ پاؤں ہی دھوئے جائیں گے۔ تیسری چیز یہ واضح کی تھی کہ ارجلکم کو مؤخر اس لیے کیا گیا ہے، یعنی اس کو غسل کے تحت براہ راست نہیں لایا گیا، مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کے بارے میں کوئی ابہام نہ پیدا ہو جائے، یعنی غسل کے اعضاء یا وضو کے اعضاء جب بیان کیے جائیں گے تو اس میں ترتیب بھی مقصود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس ترتیب کو واضح کر دیا ہے کہ پاؤں آخر میں دھوئے جائیں۔ یہ بات بھی آگے پڑھنے سے پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کوئی ابتدائی حکم نہیں ہے، یعنی وضو تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں رہا ہے۔ یہود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، نصارہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہو تو پاکیزہ ہو کر جانے ہی کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن جو کچھ بھی دین ابراہیمی کی روایت اس وقت تھی اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ایک حد تک وہ جس طرح مناسب سمجھتے تھے پاکیزگی حاصل کر کے نماز کی پدا کر لیتے تھے۔ یہی طریقہ ایک لمبے عرصے تک رہا، یہاں تک کہ سورہ مائدہ میں، اور یہ معلوم ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے اور مدینے کے بھی آخری ایام کی سورہ ہے، یہ بیان کیا گیا کہ اس ترتیب سے یہ اعضاء لازماً دھوئے جائیں گے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے، ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ یعنی نماز کے لیے اگر تو عمومی نوعیت کی نجاست لاحق ہے تو وضو کافی ہے، وضو کے نواقص سے ہم واقف ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز پیش آ گئی ہے تو بس ان اعضاء کو اس ترتیب سے اس اہتمام کے ساتھ دھو لیا جائے گا، اس کے بعد وہ پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم اس کے حضور میں کھڑے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنابت لاحق ہو گئی، یعنی بیوی سے ملاقات کی ہے اور اس سے جو نجاست لاحق ہوتی ہے اس سے پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ غسل ضروری ہے، فَاتَّخَرُوا۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے واضح ہے کہ جنابت کے بعد غسل ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یعنی یہ بات اس سے معلوم ہو گئی کہ غسل ویسے تو آداب میں سے ہے، یعنی غسل کرنا چاہیے، جنابت کے بعد غسل کا اہتمام کر لینا چاہیے، لیکن اگر اس میں تاخیر ہوئی ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ غسل کیا جائے، کیونکہ اس غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس غسل کے لیے یہاں فَاتَّطَهَّرُوا اور اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت 43 میں تغتسلوا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی قرآن مجید نے یہاں اتطہروا کا فعل اختیار کیا ہے اور وہاں اغتسلوا کا فعل اختیار کیا ہے۔
یہ الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ جنابت کا یہ غسل پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے، یعنی لغت کے اعتبار سے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ غسل اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس اہتمام کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کو لوگوں کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے دین کے تمام معاملات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آپ کے غسل کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہی اس کا بہترین طریقہ ہے اور وہی اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان اس کو سامنے رکھے تو وہ اس حکم کا تقاضا بدرجائے عتم پورا کر دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اب اس کے بعد بعض استثناء بیان کی۔ ارشاد ہوا اور اگر کبھی ایسا ہو، ان چونکہ نادر پیش آنے والی صورتوں کے لیے آتا ہے اس لیے میں نے اس کے اس مدعا کو قوسین میں کھول دیا ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، ان کنتم مرضی او علی سفرن، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے۔ یہ جو تعبیر اختیار کی ہے اس پر البیان میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں او جاء احد منکم من الغائط۔ لفظ غائط عربی زبان میں نشیبی زمین کے لیے آتا ہے، یعنی اگر آپ بالکل لفظی ترجمہ کریں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر تم میں سے کوئی نشیبی زمین سے ہو کر آئے۔ یہاں یہ رفع حاجت سے کنایا ہے، یعنی ان الفاظ سے عرب کیا مدعا سمجھتے تھے اس کو لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیہاتی زندگی میں لوگ اس مقصد کے لیے بالعموم نشیبی زمینوں ہی میں جاتے ہیں۔ دیہاتی زندگی کا اگر کچھ تجربہ ہو تو یہ معلوم ہوگا کہ اب جس طرح کے ہم نے غسل خانے بنا لیے ہیں یا رفع حاجت کی جگہیں بنا لی ہیں، یہ اس وقت نہیں تھی۔ لوگ باہر جاتے تھے، اس کے لیے جنگل پھرنے کی تعبیر بھی ہماری اردو میں استعمال کی جاتی ہے۔ جب وہ باہر جاتے تھے تو کوئی نشیبی زمین دیکھتے تھے تاکہ کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے، اور وہاں وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے۔ اسی سے یہ تعبیر بن گئی۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا عورتوں سے مباشرت کی ہو۔ یعنی اب یہ دونوں صورتیں اس میں آ گئیں۔ ایک صورت میں وہ نجاست لاحق ہوئی، او جاء احد منکم من الغائط میں بیان ہوئی جس میں وضو کیا جاتا ہے، دوسری وہ بیان ہو گئی جس میں غسل کیا جاتا ہے۔ دونوں کو جب اکٹھا کر لیا اور فرمایا فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کوئی پاک جگہ دیکھو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یعنی یہ بتا دیا کہ نجاست خواہ وہ ہو جس میں وضو کیا جاتا ہے یا وہ ہو جس میں غسل کرنا ضروری ہے، دونوں صورتوں میں اگر پانی نہیں ملا اور آدمی سفر میں ہے یا مریض ہے، یعنی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اس کے لیے پانی کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی پاک جگہ دیکھو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے، سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں وضو اور غسل دونوں مشکل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آدمی تیمم کر سکتا ہے، یعنی سفر کی حالت ہو، مرض کی حالت ہو یا پانی کی نایابی ہو، ان تینوں صورتوں کو بیان کر دیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، تین صورتیں ہو گئی۔ یعنی ایک یہ کہ پانی تو ہے لیکن آدمی مریض ہے، استعمال نہیں کر سکتا۔
سفر کی صورتحال ہے، اس میں بھی بعض اوقات ایسی وجہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ پانی تو موجود ہوتا ہے لیکن استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ پانی نہ ہو، تو سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں وضو اور غسل دونوں مشکل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ ان آیتوں میں اور اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت 43 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پاک جگہ دیکھ کر اس سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ تیمم ہر قسم کی نجاست میں کفایت کرتا ہے، یعنی یہ واضح ہو گیا کہ نجاست خواہ وہ ہو جس میں وضو کرنا ہے یا نجاست وہ ہو جس میں غسل کرنا ضروری ہے، دونوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وضو کے نواقض میں سے کوئی چیز پیش آ جائے تو اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور مباشرت کے بعد غسل جنابت کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صراحت فرمائی ہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے، یعنی پانی ہے۔ اس پر استاذ امام نے یہ لکھا ہے کہ مرض میں وضو یا غسل سے ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ رعایت ہوئی ہے۔ اسی طرح سفر میں مختلف حالتیں ایسی پیش آ سکتی ہیں کہ آدمی کو تیمم ہی پر قناعت کرنی پڑے، مثلا یہ کہ پانی نایاب تو نہ ہو لیکن کمیاب ہو، اندیشہ ہو کہ اگر غسل وغیرہ کے کام میں لایا گیا تو پینے کے لیے پانی تھڑ جائے گا، یا یہ ڈر ہو کہ اگر نہانے کے اہتمام میں لگے تو قافلے کے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں گے، یا ریل اور جہاز کا ایسا سفر ہو کہ غسل کرنا شدید زحمت کا باعث ہو۔ یہ انہوں نے چند صورتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا استعمال ممکن نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن مجید کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور تیمم کیا ہے؟ تیمم یہ ہے کہ آپ نے کوئی پاک جگہ دیکھی اور اس کے اوپر ہاتھ مارا اور اس سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اجمال ہے، اس اجمال کے ساتھ اس حکم پر ہر آدمی عمل کر سکتا ہے، تاہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس پر عمل کیا اس کی تفصیلات روایتوں میں مل جاتی ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی کو زیادہ سے زیادہ حضرت کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیمم سے بظاہر کوئی پاکیزگی تو حاصل نہیں ہوتی، یعنی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب پاکیزگی مقصود ہے تو وضو سے پاکیزگی حاصل ہوئی، ہر آدمی جان سکتا ہے، غسل سے پاکیزگی حاصل ہوئی، اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور آپ نے ہاتھوں کے اوپر مسح کر لیا، آپ نے چہرے پر مسح کر لیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں شبہ نہیں کہ تیمم سے بظاہر کوئی پاکیزگی تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن اصل طریقہ طہارت کی یادداشت ذہن میں قائم رکھنے کے پہلو سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک تیمم ہی کرنا پڑے، تو اس وجہ سے ایک علامت مقرر کر دی گئی، اور علامتوں کی دین میں بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، معاشرت میں بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تہذیب اور ثقافت میں بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، باہمی روابط اور تعلقات میں بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو شاعر پر درس دیتے ہوئے کر چکا ہوں، اس کو سامنے رکھیے۔ شریعت میں یہ چیز بالعموم ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جب اصلی صورت میں کسی حکم پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو شبہی صورت میں اس کی یادگار باقی رکھی جائے۔ یعنی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ پانی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لیجئے، تو اس میں جو طہارت کا احساس ہے یا طہارت حاصل کر کے اللہ کے حضور میں جانا ہے، یہ احساس ذہن میں قائم نہ رکھا جا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایک چیز ہمارا ظاہر ہے اور ایک چیز ہمارے ذہن کی نفسیاتی کیفیت ہے، دونوں اہمیت رکھتی ہیں، تو اس میں اس نفسیاتی کیفیت کو ملحوظ رکھ کے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حالات پر معمول پر آتے ہی طبیعت اصلی صورت کی طرف پلٹنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، یعنی یاد قائم رہتی ہے اور آدمی پلٹ کر اصل صورت کو فوراً اپنا لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے علامت کے طور پر اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھا ہوتا ہے۔
تو فرمایا کہ یہ طریقہ اختیار کرو، اور اس میں خاص طور پر اس چیز کو سامنے رکھیے کہ الی المرافق کے الفاظ نہیں آئے، یعنی ہاتھوں پر مسح کرنا ہے تو اس کی کوئی غایت نہیں بتائی گئی کہاں تک کرنا ہے، اس لیے کہ مسح میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ محض ایک علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے یہ استدلال کیا گیا تھا پیچھے کہ جب ارجلکم کے بعد الی الکعبین آ گیا ہے، یعنی غایت آ گئی ہے کہ آپ کو ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں، تو یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں کچھ پابندی لگائی گئی ہے نا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ وضو ضرور کریں، سردی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، پانی ملتا ہے نہیں ملتا ہے، آپ دفتر میں ہوتے ہیں، آپ کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ کے حضور میں آنے کے لیے جب یہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ کو وضو کرنا ہے، یا جنابت ہے تو غسل کرنا ہے، یا اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے تو بہرحال اس کی علامت کے طور پر تیمم کرنا ہے، تو اس میں کیا چیز پیش نظر ہے؟ فرمایا کہ اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ شریعت کے احکام دے کر تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کر دی جائے۔ اللہ کی اصل شریعت میں کبھی تنگی نہیں ہوتی۔ اسی کو بیان کیا ہے دوسری جگہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اپنی شریعت دیتے وقت کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن جو چیز پیش نظر ہے اس کو بہرحال حاصل کرنا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ پاکیزہ بنانا چاہتا ہے تو اس نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے اس کو میں نے واضح کر دیا، یعنی قوسین میں یہ لکھ دیا، چنانچہ وضو اور غسل کا پابند بناتا ہے۔ پیچھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم کو وضو کرنا ہے، تمہیں غسل کرنا ہے، اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، یعنی دو باتیں کہی گئی ہیں۔ یرید لیطہرکم، ایک بات تمہیں پاکیزہ بنائے، دوسری کہی گئی ہے ولیتم نعمتہ، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی یہ جو حکمت بیان کی گئی ہے یا سبب بیان کیا گیا ہے یا وجہ بیان کی گئی ہے، اس کا تعلق کس سے؟ آپ اگر غور کریں گے تو اس کا تعلق وضو اور غسل کے پابند بنانے سے، یعنی وضو اور غسل کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کا پابند بنایا گیا ہے۔ تو اللہ کے پیش نظر کیا ہے؟ تمہاری تطہیر، تمہیں پاکیزہ بنانا، اور ولیتم نعمتہ، اور فرمایا اور تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ تو یہ جو دوسرا حکم دیا گیا تھا کہ مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے، اس کے لیے بتا دیا کہ اس کی حکمت یہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب جگہ جگہ استعمال ہوا ہے کہ احکام بیان ہوئے اور اس کے بعد اسی اسلوب میں ان کی حکمت یا ان کا مقصد وہ واضح کر دیا۔ اس میں کبھی ترتیب نزولی ہوتی ہے، یعنی جس ترتیب سے احکام آئیں گے اسی ترتیب سے حکمتیں بیان ہو جائیں گی، کبھی سعودی ہوتی ہے، یعنی پیچھے سے شروع کر کے حکمتیں بیان ہو جائیں گی۔ چنانچہ روزوں کی آیات میں سعودی ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، یہاں جس ترتیب سے احکام بیان ہوئے ہیں اسی سے بیان کر دیا، یعنی تطہیر پیش نظر ہے، چنانچہ تمہیں وضو اور غسل کا حکم دیا ہے، اتمام نعمت پیش نظر ہے، یہ شریعت میں خاص چیز ہے، یعنی جو مشکل پیش آ سکتی تھی، جو الجھن درپیش ہو سکتی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حل بتا دیتے ہیں، اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو جب ہو گئی تو پھر فرمایا گیا کہ اب تمہارا دین پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی اور جو ضروری سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات دے دی، اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا، کوئی مشکل باقی نہیں رہی۔ تو یہ اتمام نعمت ہے، قرآن مجید کی یہ تعبیر خاص ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو، یعنی اس پر بھی شکر گزار ہو کہ اس پروردگار کے پیش نظر دین و شریعت میں کیا ہے؟ ہمیں پاکیزہ بنانا۔ اس نے اس کے لیے احکام دیے ہیں، قانون بنائے ہیں، ضابطے مقرر کیے ہیں، اور اس نے جہاں مشکل پیش آ سکتی تھی وہاں ہمارے لیے سہولت کے راستے نکال دیے۔ یہ سہولت کے جو راستے نکالے ہیں یہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس کے شکر گزار۔ تو فرمایا لعلکم تشکرون واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک حصہ ایسا ہے کلام کا جس پر عطف ہو گیا ہے،
یعنی یہ رعایت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو چیز پچھلے جملے سے یا پچھلے پیراگراف سے ٹپکی پڑ رہی ہے، بالکل سامنے ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا، چنانچہ اس کو باہمی ربط کو سمجھ کر نکال لینا چاہیے۔ تو میں نے اس کو ان الفاظ میں ادا کر دیا ہے کہ اس رعایت سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی یہ جو تمہیں تیمم کی رعایت دی گئی ہے، یہ جو تمہیں اس طرح کی حالتیں پیش آ جانے کی صورت میں وضو یا غسل کرنے کے معاملے میں ایک سہولت دے دی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو۔ اب ظاہر ہے کہ یاد رکھو جب فرمایا تو اس پر البیان کا نوٹ یہ ہے کہ یاد رکھنے کی یہ ہدایت اپنے حقیقی مفہوم میں ہے، یعنی ظاہر و باطن میں ہر پہلو سے اس اتمام نعمت کا حق ادا کیا جائے۔ یاد رکھنا جب قرآن کہتا ہے کہ میری نعمت کو یاد رکھو، میرے کرم کو یاد رکھو، میری عنایت کو یاد رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی اس نعمت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کے یاد رکھنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہر وقت انسان اپنے ذہن میں اس کو مستحضر رکھے، اس پر زبان سے بھی اللہ کا شکر جب موقع ملے ادا کرتا رہے، اور جو اس کے تقاضے ہوں وہ پورا کرے۔ یعنی اللہ نے ہمیں مثال کے طور پر دین کی نعمت دی، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت کو واضح کر دیا، ہماری فطرت میں جو دین ودیت تھا اس کے اجمال کو کھول دیا، اس کی تفصیلات ہمیں بتا دی، ہماری مشکلات کو حل کر دیا۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے زبان سے بھی، اور جو شریعت دی گئی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کر کے، اس پر عمل کر کے، تو یہ دوسرا پہلو بھی یاد رکھو میں شامل ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کے اس عہد و میثاق کو بھی جو اس نے تم سے اس وقت ٹھہرایا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی یہ دو باتیں ہیں جس کو کہا کہ ان کو یاد رکھو۔ یہ میثاق یہ کیا ہے؟ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی اس عہد و میثاق کو یاد رکھو کہ سم و طاعت پر قائم رہو گے۔ یعنی جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد باندھتا ہے۔ وہ عہد یہ ہوتا ہے کہ جو حکم دیا جائے گا سنوں گا اور مانوں گا۔ تو فرمایا کہ اس عہد و میثاق کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں تم اس کو پورا کرتے ہو، اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کو اللہ پورا کرتا ہے۔ وہ اللہ جو پورا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے لکھا ہے یعنی اس عہد و میثاق کو یاد رکھو کہ سم و طاعت پر قائم رہو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، اور قیامت کے دن ایک اجر عظیم تمہیں عطا فرمائے گا۔ آگے آیت 9 میں اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ جب آپ آگے جائیں گے تو آیت 9 میں یہ بات پوری طرح کھل جائے گی۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک چیز یا تو پیچھے کھل جاتی ہے یا تھوڑا سا کلام آگے بڑھتا ہے تو اس میں اس طرح کے اجمال کی تفصیل ہو جاتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ جملے کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے کوئی ٹکڑا محذوف مانا جائے، مقدر سمجھا جائے، تو میرے نزدیک بھی ہوگا کہ اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی ہدایات ہیں، ان کے معاملے میں آدمی کو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس کی آگے دلیل دی ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حضور میں ہونا، اس چیز کو ذہن میں تازہ رکھنا، یہی اصل میں دین کی حقیقت ہے۔ یہ کوئی دین کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے بلکہ دین کا مطلوب ہے۔ اس کے بغیر دینی حقائق ٹھیک طرح سے انسان کے وجود کا حصہ بن ہی نہیں سکتے۔ جب انسان اس سے نیچے گرتا ہے تو وہ معیار مطلوب سے نیچے گرتا ہے، نہ کہ اعلیٰ مرتبے سے نیچے آتا ہے۔ یعنی دین میں احسان ہر وقت مطلوب ہے، اللہ سامنے ہو، اس کی حضوری کا احساس ہو، اور انسان اس احساس کے اندر رہ کر اس کے احکام کی پیروی کرے۔
وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اب پیچھے عہد و میثاق کا ذکر تھا، اس عہد و میثاق کا تقاضا آگے بیان کر دیا، اس کو الفاظ میں کھول دینا چاہیے۔ ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے، جس عہد و میثاق میں تم بندھے ہوئے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے، یہ ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے۔ میں نے میزان میں دین حق کے عنوان سے جو ابتدائیہ لکھا ہے اس میں ایمان کے تقاضے بیان کیے، یعنی جب کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ایمان کچھ چیزوں کا اس سے تقاضا کرتا ہے۔ ان میں مثال کے طور پر عمل صالح ہے، یا ان میں مثال کے طور پر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے۔ اسی طرح ایمان کے تقاضوں میں یہ چیز ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور اس میں تاکید یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس میں جو ہدایت کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص نہ صرف یہ کہ حق و انصاف پر قائم رہے، بلکہ یہ اگر گواہی کا مطالبہ کریں تو جان کی بازی لگا کر ان کا یہ مطالبہ پورا کرے، حق کہے، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرے، انصاف کرے، انصاف کی شہادت دے، اور اپنے عقیدہ و عمل میں حق و انصاف کے سوا کبھی کوئی چیز اختیار نہ کرے، یہاں تک کہ کسی قوم کی دشمنی بھی اسے آمادہ نہ کرے کہ وہ حق و انصاف کی راہ سے ہٹ جائے۔ استاذ امام لکھتے ہیں شیطان نے راہ حق سے گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ جس حربے سے کام لیا وہ یہی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا حربہ ہے۔ یہود نے محض بنی اسماعیل اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس تمام عہد و پیمان کو خاک میں ملا دیا جس کے وہ گواہ اور ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ شیطان کے اس فتنے سے بچ کے رہے، دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ان کے پاس بس ایک ہی باٹ اور ایک ہی ترازو۔ ایمان کا یہ تقاضا غیر معمولی طور پر اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو سورہ نساء میں بیان کیا ہے انفرادی زندگی سے متعلق، چنانچہ وہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ گواہی اگر تمہیں اپنے خلاف دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑے، نہ اس میں امیر کا لحاظ کرو نہ غریب کا لحاظ کرو، ہر حال میں دو۔ اور یہاں اجتماعی زندگی کے بارے میں بتایا کہ جب تم قومی لحاظ سے کوئی فیصلہ کرتے ہو تو اس وقت بھی تمہیں ٹھیک ٹھیک حق بتانا ہے اور حق کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے۔ دشمن قوم کے خلاف بھی اگر بات کرنی ہے تو سچائی کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ در حقیقت ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے کہ دوسرے نے غلط بات کی ہے تو ہم بھی کریں گے، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے جھوٹ بول دیں گے، دنیا کو دھوکہ دیں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا ہم اسلام کو چھوڑ دیں، اور اگر ہم نے اس کو مذہب کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے قبول کر رکھا ہے تو پھر اس کا لازمی اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ سچائی کے گواہ بن کے رہیں۔ ہم اپنی قومی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے اس معاملے میں ہم کتنی پستی میں اتر چکے ہیں۔ یعنی جھوٹ بولنا ہم نے ہنر بنا لیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہنر بنا لیا ہے، مفادات کو سامنے رکھ کر غلط بات کرنا اس کو ہم بڑا غیر معمولی کارنامہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم سیاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہماری اجتماعی زندگی میں یہ چیز ناسور کی طرح سرایت کر چکی ہے۔
اس وجہ سے یہ بات سامنے رکھیے کہ دین کا بنیادی تقاضا ہے، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ سچائی کی گواہی دی جائے، ہر حال میں سچ بولا جائے۔ یہ گواہی آپ کو عدالت میں دینی ہے، یہ آپ کو بین الاقوامی کسی فورم پر دینی ہے، یہ آپ کو اجتماعی معاملات میں دینی ہے۔ آپ کی بنیاد یہی ہونی چاہیے، چنانچہ جنگ کا موقع ہو یا صلح کا موقع ہو، ہر حال میں اسی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ حق کیا ہے۔ ہم حق کا ساتھ دیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور باطل کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چلیں گے۔ اس میں کسی اضطرار کی صورت میں بھی اگر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے تو اتنا کریں گے جس میں کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اضطرار کے کیا مواقع ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں ہمارے لیے یہ تاکید کے ساتھ حکم ہے کہ کسی طور بھی ہم انصاف کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ انصاف، انصاف اور انصاف، سچائی کی شہادت، ہر حال میں سچائی کی شہادت، یہ اس ایمان کا تقاضا ہے جس کو قبول کر لینے کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے، چنانچہ وضو اور غسل کا پابند بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، اس لیے مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ اس رعایت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو اور اس کے اس عہد و میثاق کو بھی جو اس نے اس وقت تم سے ٹھہرایا جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما بردار ہیں۔ اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ ایمان والو، اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔